دیکھیے، حج کا آخری واجب ہے رمی، یعنی آپ 11 کی رمی بھی کریں اور 12 کی رمی بھی کریں، 13 کی رمی واجب نہیں ہے، اختیاری ہے۔ اگر آپ مینا میں رکے رہیں گے صبح صادق تک تو پھر آپ کے اوپر، یعنی فجر تک آپ رکے رہیں گے مینا میں، تو آپ کے اوپر 13 کی رمی واجب ہوگی، ورنہ وہ رمی واجب نہیں ہوگی۔ رمی کا واجب یہ ہے کہ پہلے شیطان کی رمی کریں، اس کے بعد دعا کریں، دوسرے شیطان کی رمی کریں، یہ رمی کرنا واجب ہے، اس کے بعد دعا کرنا سنت ہے، اس کے بعد تیسرے شیطان کی رمی کریں گے، دعا نہیں ہے۔ اس سے اگلے دن پہلے شیطان، دوسرے سے شیطان، تیسرے شیطان میں یہی ترتیب ہوگی۔ رمی کرنے کا طریقہ آپ لوگ سمجھ چکے ہیں۔ اب یہ تینوں رمیاں کرنا یہ زوال کے بعد واجب ہوتی ہیں، تینوں رمیاں زوال سے پہلے نہیں کر سکتے۔ کمیونٹی نے آپ کو کہا آپ 10 بجے جا کے کر کے آئیں، تو اگر کر لی رمی تو رمی واجب الادا ہوگی، دوبارہ ادا کرنا ہوگی۔ تو یہ رمی ہے، رمی بہت ضروری ہے، واجبات حج میں سے آخری واجب ہے، لہٰذا اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اور حتی الامکان یہ رمی خود ادا کرنی ہے، اور خود ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خود جمرات جائے اور جا کے رمی کر کے آئے۔ لیکن کسی کا عذر ہے، کوئی ایسا شخص ہے کہ جو وہاں جا کر خود رمی نہیں کر سکتا، تو وہ کسی دوسرے کو وکیل بنا سکتے، کسی محرم کو، کسی نامحرم کو ضرورت کی بنیاد پر وکیل بنا سکتا ہے کہ وہ جائے اور اس کی طرف سے رمی کر کے آ جائے۔ تو اس طریقے سے رمی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طریقہ کار ذہن میں رہے کہ پہلے جمرے کی رمی کرنا واجب ہوا، پھر اس کے بعد دعا کرنا سنت ہے، پھر دوسرے جمرے کی رمی کی، پھر دعا کیا، پھر تیسرے جمرے کی رمی کی، اور پھر دعا نہیں ہے۔ ایسے ہی اگلے دن اگر 13 کی رمی کی تو 13 کی رمی فجر کے بعد کرنا بھی جائز ہے، لہٰذا 13 کی رمی بھی وہی ترتیب ہوگی۔ ایک مینا میں قیام کرنا یہ سنت موقدہ ہے، بغیر کسی عذر کے اگر یہ سنت کو چھوڑ دیا تو گنہگار ہوگا، اور یہ کراہت اس میں آئے گی۔ تو ذہن میں رکھیں کہ اس میں پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ صبح سے لے کے رات تک اور رات سے لے کے صبح تک مینا میں قیام کریں، ان تمام ایام کے اندر۔ یہ سب سے پہلا درجہ ہے۔ جب آپ طواف زیارت کے لیے جائیں تو جائیں، اور پھر واپس مینا کے اندر آ کے قیام کریں، پہلا درجہ یہ۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ مکمل رات مینا میں قیام کریں، یعنی مغرب تا فجر آپ مینا میں قیام کریں۔ ضرور نہیں اپنے خیمے میں قیام کریں، بلکہ آپ کہیں اور بھی قیام کر سکتے ہیں، کسی دوسرے خیمے میں قیام کر سکتے ہیں، مسجد خیف میں قیام کر سکتے ہیں، کسی جگہ پہ بیٹھ سکتے ہیں، راستے میں بیٹھ سکتے ہیں، یہ سب کرنے کی گنجائش ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ ہے تو رات کا نصف سے زائد حصہ، یعنی اکثر حصہ مینا میں قیام کر لیا تو مینا کے قیام کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو رات کا کچھ حصہ مینا میں قیام کر لیا تو بھی مینا کے قیام کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کا کوئی عذر ہے تو اس نے مینا کا قیام ترک کر دیا تو وہ کراہت سے نکل جائے گا، اور اگر کوئی کسی مینا کی سنت سے زیادہ کسی بڑے کام میں مشغول ہے، یعنی طواف زیارت میں مشغول ہے یا طواف وداع میں مشغول ہے، اس کی وجہ سے وہ مینا میں نہیں آ سکا، تو پھر وہ بھی اس کراہت سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ مکمل طریقہ کار ہو چکا ہے حج کا، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی آسانی فرمائی ہے۔ اللہ کی ذات سے امید قوی ہے اور یقین ہے کہ اللہ آگے بھی آسانی فرمائے گا۔ اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے، ہمارے حج کو قبول، ہماری سعی اور محنتوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تمام ساتھیوں سے خاص الخاص دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ جب بھی آئیں اس ناکارہ کو اپنی دعاؤں میں، خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔